جو بے شمار لوگ پوچھتے ہیں، اور اس میں بے شمار لوگ پریشان ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت پیسہ لگایا، بہت مال خرچ کیا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، یقین جانے ایک بھائی مجھے ملا، کہتا ہے میں نے 22 لاکھ روپیہ لگایا ہے، لیکن میرا یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جو سپرم ہے، یہ اس کا کاؤنٹ نہیں بڑھتا، ایزوسپرمیا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، نل ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان نامرد ہو جاتا ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور لوگ روتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ لو، اسلام واحد وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ ضابطہ ہے جس نے کائنات کے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اگر ہر مسئلے کا حل بتایا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس مسئلے کا حل بھی بتانا چاہیے۔ حکیم لقمان یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری صورت قرآن میں اتار دی۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، یہ جو تخم ہوتے ہیں نا، اس کو تخم تقویت دیتے ہیں، بیج کو بیج بڑھاتا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو سپرمز کا پرابلم ہے، سپرم کاؤنٹ بڑھتے نہیں ہیں، ایزوسپرمیا ہے، ان کے سپرم زیرو ہو گئے ہیں، میرے محترم بھائیوں 3 باتیں اپنے پلے باندھ لو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے ہر مسئلے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب ہر مسئلے کے لیے رحمت بنایا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، چاہے اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، ہماری نالائکیاں ہوں، ہماری غلطیاں ہوں، ہماری کوتاہیاں ہوں، ہماری لغزشیں ہوں، لیکن مسئلہ تو ہے نا۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات 3 حالتیں، یہ پہلا حل ہے آپ لوگوں کا قیام، آپ لوگوں کا رکوع اور آپ لوگوں کا سجدہ۔ یہ جتنے لوگ جس کو ایزوسپرمیا ہو جائے، اس کے اندر سپرم ہے ہی نہیں، سپرم کاؤنٹ زیرو، جس کے سپرم کاؤنٹ بڑھتے ہی نہیں، قرآن میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس کا بہترین حل زکریہ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی حالت آپ لوگوں کی نماز، اس میں قیام، اس میں رکوع اور اس میں سجدہ، یہ ایکول کر لو، یعنی جتنا آپ کا قیام ہو اتنا ہی رکوع کرنا ہے اور اتنا ہی سجدہ کرنا ہے۔ اور قیام کرنے کا جو بہترین طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو، اپنی چھاتی کے مطابق پاؤں کھولو، تاکہ آپ کے یہ جو ٹیسٹیز ہیں یہ آپ کی تھائی کے ساتھ ٹچ نہ ہو۔ اپنے پاؤں اپنی چھاتی کے مطابق کھولو، اور جب رکوع کرو تو میرے محترم بھائیوں آپ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہونی چاہیے، آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں، آپ کے بازو کی ہڈیاں، آپ کی کمر کی ہڈیاں بالکل سٹریٹ، کہ اگر کوئی پیالہ پانی کا آپ کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ جھلکے نہ، وہ گرے نہ۔ اور سجدہ، لمبا سجدہ کرو، لمبا قیام کرو، لمبا سجدہ کرو اور لمبا رکوع کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قیام نہیں ہے، یہ قیام نہیں ہے۔ جتنا لمبا قیام کرو گے اللہ تمہاری نسلوں کو قیامت تک قائم کر دے گا۔ یہ قیام نہیں ہے،
یہ آپ لوگوں کی نسل کو میرے محترم بھائیوں کمر کو پشت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں نسل کو بھی پشت کہتے ہیں. نسل کو پشت کہتے ہیں. اور آج ہماری پشت کمزور ہو گئی. ہماری پشت کمزور ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری پشت کو قائم کرنا ہے. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کتنا لمبا قیام کرتے تھے, کتنا لمبا رکوع کرتے تھے, اور کتنا لمبا سجدہ کرتے تھے. اپنا قیام, اپنا رکوع, اپنا سجدہ 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ لے آؤ. پہلا کام. دوسرا کام, میرے محترم بھائیوں معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہم نے سمجھا کہ جس نے ہم پہ ظلم کیا, جس نے زیادتی کی, جس نے دکھ دیا, دھوکہ دیا, چیٹنگ کی, ڈوجنگ کی, اس کو معاف کرنا تھا. سائنس کہتی ہے یہ جو دماغ ہے نا, دماغ آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے, درد دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, پریشانی دیتا ہے, اذیت دیتا ہے, آپ کا دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. اسلام کہتا ہے یہاں سے چھوڑ دو. یہ معاف کرنے کا مطلب کیا تھا؟ چھوڑ دینا. اور بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بندے کو ہی چھوڑ دیا. جس نے دکھ دیا, جس نے تکلیف دی, جس نے پریشان کیا, اس کے دکھ کو, اس کے درد کو, اس کے غم کو, اس کی تکلیف کو چھوڑنا تھا. اور سچ بتاؤ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ ہم نے بندے کو ہی چھوڑ دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں, جو معاف نہیں نہ کرتا, یعنی جو بندوں کو چھوڑتا نہیں, اللہ بھی اس کو چھوڑتا. اگر اپنے نسل کو بچانا چاہتے ہو نا, اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو, واللہ میں یہ باتیں کہانیاں نہیں سنا رہا, یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں, یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں. اور میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے, یہ جو ایزوسپرمیا کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کے سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں, میرے محترم بھائیوں ان کی نسل چل سکتی؟ لو آج سے نا ایک تہیہ کر کے دیکھو کہ ہم نے ہر بندے کو معاف کرنا ہے. ہم نے, آپ لوگ زمین پہ معاف کرو گے, سچ بتاؤ رب آسمان پہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جس کو رب نے معاف کر دیا, رب اس کی نسل کو چلائے گا کہ نہیں چلائے گا؟ معاف کرنا سیکھو. یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج باقاعدہ فارگیونیس تھراپی علاج ہے. لوگوں کو معاف کرنا, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں, سوری بولو, سوری بولو, کوئی بھی بات ہو جائے کیا کہو؟ سوری, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اچھا جس نے ساری زندگی یہ سیکھا ہوگا مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, جب اس کے اوپر کوئی معاملہ بنے گا وہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ میرے محترم بھائیوں ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی. اچھا ہم نے دوائیاں سیکھی ہیں. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ, دوائی کیا ہے؟ دیکھو بیمار کیوں ہوئے ہیں؟ آنکھوں نے غلط دیکھا ہے, کانوں نے غلط سنا ہے, زبان نے غلط بولا ہے, دل نے غلط چاہا ہے, دماغ نے غلط سوچا ہے. اس کو صحیح کرنا تھا. اسی طرح سے ہمارے دماغ نے کچھ غلط چیزوں کو پکڑ لیا اور اس کو ہم معاف کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں یہاں سے چھوڑو. یہ دو باتیں. تیسری اور آخری بات, تخم کھاؤ. تخم, تخم کیا ہے؟ بیج. بیج میرے محترم بھائیوں بیج بیج کو بڑھاتا ہے. جیسے گوشت گوشت کو بڑھاتا ہے نا, مغز مغز کو بڑھاتا ہے, گودا گودے کو بڑھاتا ہے, اسی طرح بیج بیجوں کو بڑھاتے ہیں. اور سب سے بہترین بیج جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. کیا بتایا؟ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اچھا یہ بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ جبریل امین نے. اور جبریل امین کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور دوسرا دانہ میرے محترم بھائیو، دوسرا بیج میتھی دانہ ہے. دوسرا کون سا دانہ ہے؟ میتھی دانہ. امام ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا اس میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں، واللہ لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. جتنے لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہے، اور یہ صرف ایزوسپرمیا نہیں، الحمدللہ میں تو اپنے ہر مریض کو یہ دیتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں یہ کھا کے دیکھو. دو باتیں ہیں. اچھا بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو. دونوں کو میرے محترم بھائیوں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی عورتوں کے انڈے نہیں بنتے، عورتوں کے انڈے کمزور ہیں، ان کے فولیکلز کمزور ہیں. میرے محترم بھائیوں پیریڈز کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا درد ہے، ہیپاٹائٹس ہے. میرے محترم بھائیوں کوئی بیماری ہے، 45 دن اس کو استعمال کر کے دیکھ لو. اس کو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے. 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو. 5 گلاس پانی میں 3 چائے کے چمچ یہ دونوں کے ڈال دو. 100 گرام دونوں لے لیا، مکس کیا، 3 چائے کے چمچ ڈالے. 3 چمچ اس میں گڑ ملا لو، اگر شوگر ہے تو گڑ نہ ملاؤ. اور 3 چمچ اس میں لیمن ملا لو، بڑے لیمن، لیمبو. اور اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، مٹی کی ہانڈی میں 5 گلاس پانی 4 گلاس رہ جائے. اور میرے محترم بھائیو اس کو مٹی کے برتن میں، مٹی کے جگ میں ڈال کے رکھ دو تاکہ یہ مٹی کا برتن اس کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لے. کیونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے اور گرم چیز ہمیں سوٹ کرتی نہیں ہے، تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. 1.25 گلاس صبح، 1.25 دوپہر، 1.25 شام. کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پیو، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. اور میرے محترم بھائیوں حکیم لقمان ایک بات کہا کرتے تھے، جو چیز اللہ نے جس جگہ پہ جس مقدار میں پیدا کی ہے، جس تناسب سے پیدا کی ہے، وہ لوگوں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کی اتنی. میرے محترم بھائیوں سلاد کھاؤ، سلاد کھاؤ، کم از کم 10 قسم کا سلاد. گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، لال مولی، چکندر، سلاد کے پتے، بند گوبھی کے پتے، سبز دھنیا، پودینہ. کتنی چیزیں ہیں میرے محترم بھائیوں. اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو. ہر بندہ 1.5 پاؤ سلاد، جس کو خاص طور پہ ایزوسپرمیا ہے میرے محترم بھائیوں، جب وہ 10 قسم کی سلاد کھائے گا، بتاؤ دنیا میں نا، دنیا میں سب سے طاقتور جو جانور ہے وہ ہاتھی ہے. وہ کون ہے؟ اور ہاتھی پوری زندگی صرف سبزی کھاتا ہے یا پھل کھاتا ہے. اس کا گوشت کتنا طاقتور ہے، اس کی ہڈیاں کتنی طاقتور ہیں، اس کا سائز کتنا ہے. میرے محترم بھائیوں سلاد کی عادت بناؤ اور اس کے ساتھ مغز کھاؤ، بیج کھاؤ، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، چاروں مغز 100 گرام لے لو. ہمارے معدے نا اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو ہضم کر سکیں. اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. دودھ لو، دودھ، اس کو پہلے کوٹ لو سارا. 100 گرام کوٹ لیا، 5 بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال دو اور اس کو چولہے پہ رکھ دو. اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جائے. مٹی کی ہانڈی میں پکائیں گے اور اس میں 5 کھجوریں گرائنڈ کر کے میرے محترم بھائیوں یہ بھی ڈال دو. اور میرے محترم بھائیوں اس کو ٹھنڈا کرو. مغرب سے پہلے اس کو بنا لیا، پکا لیا اور عشاء کی نماز تک اس کو ٹھنڈا ہونے پڑا رہنے دو. میرے محترم بھائیوں یہ آپ کی رات کی غذا ہے، یہ رات کا کھانا ہے، بس یہی کھانا ہے، یہ رات کو یہ کھاؤ. میرے محترم بھائیوں اس میں کوئی دوائی ہے؟ اس میں کوئی دوائی ہے؟ یہ واللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے، پس سیل ہے یعنی اندر انفیکشن ہے، وہ کیا کرے؟ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ لے،
آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، اس میں گڑ یا شہد ملا کے میرے محترم بھائیوں سونے سے پہلے یہ لو، اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے کس کو؟ مچھلی کو، زیتون کو، کھجور کو، جو پھل اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے اس کو اپنی عادت بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو دیسی انڈے ہیں بہترین علاج ہے، اس کو استعمال کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے مسائل کو 100% ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی